بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان اور ان کے بھائیوں کی داستان میں جو خداوند عالم نے ہمارے لیے تربیتی نکات رکھے ہیں وہ واقعاً سبق آموز نکات ہیں، جن پر غور اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس داستان پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی داستان سے مختلف قسم کی سبق آموز نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس داستان پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ پہلا نقطہ جو ہم یہاں پر اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوستی کے لباس میں دشمن کی سازشیں۔ توجہ فرمائیں، کیونکہ آیات آپ مسلسل ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، سورہ یوسف کو بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں اب یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر دشمن کھل کر میدان میں وارد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کبھی کبھی وہ مقابل کو مکمل طور پر غافل گیر کرنے اور اس پر بھرپور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کہ وہ کسی صورت اپنے دفاع تک کے لیے بھی تیار نہ ہو سکے، نہایت دل فریب اور جاذب انداز سے معاشرے کی رگوں میں گھس جاتا ہے۔ آپ توجہ کریں، دیکھیں، معاشرے کا تجزیہ کریں، جنگوں کا تجزیہ کریں، جن قوموں نے مختلف قوموں کا دوسری قوموں کا استحصال کیا ہے، آپ اگر ان کا تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں کہ جس قوم کو اپنا اسیر بنانے کی کوشش کی گئی اسے غافل کیا گیا، مختلف انداز سے خوبصورت تعبیرات کے ذریعے، دل فریب نعروں کے ذریعے اور جاذب انداز سے معاشرے کی رگوں میں گھس جاتے ہیں یہ لوگ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے قتل یا تبعید کا جو نقشہ بنایا تھا وہ نہایت برادرانہ اور احساسات و عواطف کا سہارا لے کر تیار کیا تھا عزیزان محترم، کہ جس کے ذریعے یوسف کے دل میں بھی سیر و تفریح کا احساس ابھارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے نہایت عواطف کو پیش نظر رکھنے کی کوشش کی اور بظاہر باپ کے لیے بھی قابل قبول تھا جو انہوں نے انداز اپنایا تھا، اس لیے کہ وہ انکار کریں تو پھر دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی یہ بات ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی ان کو آخر اجازت کیوں نہیں دینا چاہتے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ انداز بالکل وہی تھا جسے ہم آج کل وسیع پیمانے پر دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا والے جو قومیں استعماری قومیں ہیں اور چھوٹی قوموں کو یا کسی بھی قوم کو جب اسیر کرنا چاہتی ہے اس کا معاشی اور سیاسی اور اقتصادی استحصال کرنا چاہتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بری طریقے سے دل فریب نعروں کے ذریعے کبھی ترقی کے نام پہ کبھی کسی چیز کے نام پر آپ دیکھیں ان قوموں کا استحصال کیا۔ قسم خوردہ دشمن کی جانب سے جو ہم نے غم اٹھائے ہیں وہ کم نہیں ہیں عزیزان محترم، تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، کبھی اقتصادی و معاشی مدد کے نام پر، کبھی فرہنگ و ثقافت کے ترویج کے نام پر، کبھی حقوق بشر کی حمایت کا لباس پہن کر، کبھی دفاعی معاہدے کے نام پر بدترین استعماری قراردادیں ضعیف و ناتواں قوموں پر مسلط کر دی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لہٰذا اتنے بدترین و تلخ ترین تجربات کے بعد اب مسلمانوں کو ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے اور دشمنوں کے دل فریب و جاذب نظر خیالات سے ہم آہنگ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ قبضہ مافیا قدرتوں نے افریقہ کے جنگ زدہ علاقوں میں ڈاکٹرز اور میڈیسن ارسال کرنے کے بہانے اپنے مزدوروں اور ہواخواہوں اور اسلحہ وغیرہ کی ترسیل کا کام کیا ہے۔ دیا کیا ان قوموں کو؟ دنیا کے مختلف علاقوں میں سفیر اور سیاسی شخصیات اور ٹیکنالوجی ماہرین کی صورت میں خطرناک ترین جاسوس بھیجے گئے، فوجی مشاورین اور اسی طرح سے جدید اسلحے کی تعلیم و تربیت کے بہانے
سارے فوجی راز اور ملک کی طاقت و قدرت کا اندازہ کر کے اپنے ملک کو اطلاعات منتقل کر دیتے تھے یہ لوگ۔ اسی طرح سے آپ توجہ فرمائیں، تمام اقتصادی اور معاشرتی منصوبہ بندی کو اپنے منشا کے مطابق ڈال دیتے ہیں تاکہ ضعیف و ناتواں ملک کبھی بھی طاقتور اور مستقل ہونے نہ پائے اور ان کے محتاج رہیں۔ یہ ان کی پالیسی رہی ہے۔ کیا یہ سارے تجربات ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ ہرگز ان کے خوبصورت نعروں، لباس اور چہروں سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور انسانی لباس میں ان بھیڑیوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہی چیز بتائی گئی ہے اس داستان کے اندر کہ آپ دیکھیں وہ کتنا مخلصانہ طور پر، برادرانہ طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بابا سے اجازت لے رہے ہیں کہ اے بابا، آخر یوسف کو بھی کھیلنے کی ضرورت ہے، انہیں بھی سیر و تفریح کی ضرورت ہے، یرتا و یلعب، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیلیں، وہ بھی ورزش کریں، وہ بھی میدان میں جائیں، ان میں وہ بھی سیر و تفریح کریں۔ تو آپ دیکھیں دشمن اسی طرح سے سیر و تفریح کے نام پر، گیمز کے نام پر، آج بھی آپ دیکھیں کتنے ہمارے موبائل گیمز ہمارے بچوں کو یرغمال کیے ہوئے ہیں، اور ہم ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کا ذہن بڑھے گا۔ نہیں عزیزان محترم، بتائیے کون سے بچے کا ذہن گیمز کھیلنے کے بعد موبائل پر بڑھا ہے؟ وہ اپنی تربیتی ساکھ کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ اپنی اسلامی تربیت کو بھلا بیٹھے ہیں در حقیقت۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے چہروں سے دھوکہ نہیں کھائیں، ان کے خوبصورت نعروں سے دھوکہ نہ کھائیں، ان کے در حقیقت خوبصورت ریپر کے اندر لپٹی ہوئی ٹافی وہ زہر سے بھری ہوئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ان بھیڑیوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ داستان یوسف کو قیامت تک کے لیے پروردگار عالم نے اسی لیے محفوظ کیا ہے قرآن کریم کے اندر، تاکہ دنیا سمجھے، پہچانے دشمنوں کو۔ مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی قوم کا استحصال نہ ہونے دیں اور دشمن شناسی کی طرف توجہ رکھیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اسی طرح عزیزان محترم، دوسرا نقطہ جو اس داستان یوسف کے اندر قابل استخراج ہے اور قابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ سیر و تفریح انسان کی فطری ضرورت ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے، جو نقطے کی طرف ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے یہ استدلال کیا تھا کہ یوسف کو بھی سیر و تفریح کی ضرورت ہے، توجہ فرمائیں، انہوں نے دیکھیں وہ کس راستے سے داخل ہوئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے خونی نقشے کو ان پر اپلائی کر سکیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اس استدلال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کی ضرورت ہے، کوئی جواب نہیں دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ گویا عملاً وہ اپنے بیٹوں کے استدلال کو قبول کر رہے تھے، اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا انسان اس فطری ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہاں بالکل انسان کو ضرورت ہے سیر و تفریح کی، انسان کو ورزش کی ضرورت ہے، انسان کو آؤٹنگ کی ضرورت ہے، وہ جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں خاموش رہ کر اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے، سیر و تفریح فطری ہے، لیکن اس بات کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اس فطری ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن اسی فطری ماحول کو استعمال کر کے، اس سے استفادہ کر کے تمہارے بچوں کو یرغمال نہ بنا لے اپنا، اور ان کے خلاف اپنے گھناؤنے پروگرام کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ انسان ایک آہنی مشین کی طرح نہیں ہے عزیزان محترم کہ جس طرح چاہے اس سے کام کھینچتے رہے، نہیں، بلکہ وہ جسم و روح سے مرکب ہے۔ جس طرح جسم تھک جاتا ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح انسان بھی تھک جاتی ہے اور اسے بھی آرام اور سیر و تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجربہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر انسان ایک ہی انداز سے کسی کام کو انجام دیتا رہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ نشاط قائم نہیں رہتا ہے، وہ تازگی باقی نہیں رہتی ہے، وہ جوش اور ولولہ باقی نہیں رہتا۔ تدریجاً نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر درمیان میں وقفہ کرتا رہے، کچھ سیر و تفریح کرے، کچھ کھانے کے لیے اٹھے، کچھ گھومے، کچھ پھرے، کچھ آؤٹنگ کرے، تو آپ دیکھیں
کام میں دل بھی لگتا ہے، اور جب انسان سیر و تفریح کے بعد دوبارہ کام میں داخل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں پورے نشاط کے ساتھ، اور کام کی ریشو بڑھ جاتی ہے، شرح بڑھ جاتی ہے کام کی۔ آپ دیکھیں کہ درمیان میں وقفہ کرتا رہے گا تو اس کو فائدہ پہنچے گا، تفریح کرتا رہے گا تو اس کے کام کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس کا کام میں دل لگے گا، اور کام کی کمیت و کیفیت دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہتر سے بہتر کام انجام دے گا، زیادہ سے زیادہ کام انجام دے گا۔ لیکن اگر ایک ہی طریقے سے کام انجام دیتا رہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بوریت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں صلاحیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سیر و تفریح اور سرگرمی آپ کے کام میں مددگار ہوتے ہیں۔ روایات میں بھی اسے نہایت خوبصورت انداز سے عزیزان محترم بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام مولائے کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں للمؤمن 3 ساعات فساعۃ یناجی فیہا ربہ وساعۃ یرم معاشہ وساعۃ یخلی بین نفسہ وبین لذتہا فیما یحل ویجمل، یعنی مومن کے اوقات 3 ساعتوں پر منقسم ہوتے ہیں۔ یعنی اسے چاہیے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ ایک وہ کہ جس میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرے، اس کی عبادت کے لیے وقف کرے، اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو اس طریقے سے منظم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑو کے راز و نیاز کی باتیں کرے۔ اور ایک وہ کہ جس میں اپنے معاش کا سر و سامان کرتا ہے، یعنی فکر معاش کرے، جستجو کرے، تلاش کرے، محنت کرے معاش کے لیے، آمدنی کے لیے، روزگار کے لیے۔ اور ایک وہ ہے کہ جس میں حلال اور پاکیزہ لذتوں میں اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے، مثلا کھانا پینا ہے، مثلا سیر و تفریح ہے، اور دیگر جو جائز لذات ہیں وہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے عزیزان محترم نعمت ہے، اور انسان کی کارکردگی میں یہ لذتیں، جائز لذتیں بے حد اثر انداز ہوتی ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں اس جملے کا بھی اضافہ ہے وَذَلِكَ عَوْنٌ عَلَى سَائِرِ السَّاعَاتِ، یعنی یہ سرگرمی اور تفریح جو ہے ان تمام امور میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان سیر و تفریح کرتا ہے، جائز لذات سے استفادہ کرتا ہے، بہترین پاک و پاکیزہ غذاؤں سے بہرہ مند ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ اس کی ساری چیزوں میں اثر انداز ہوتی ہے، کمانے میں بھی اس کے لیے مددگار ہوتی ہے، پروردگار عالم کی عبادت کرنے میں بھی یہ چیزیں مددگار ہوتی ہیں، معاون ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم یاد رکھنے کہ تفریح اور سرگرمی کی مثال ایسی ہے جیسے مشینوں کی صفائی ستھرائی اور روغن ڈالنا ہے، بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ اگر مشین روغن اور صفائی کے لیے 1 گھنٹہ بند کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ جب دوبارہ کام کرنے کے لیے کھولی جاتی ہے اور آمادہ کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ بہتر نتیجہ دینے کے لیے یہ مشین تیار ہو جاتی ہے، اس کی صفائی ہو گئی ہے، اس میں روغن ڈال دیا گیا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اور پہلے سے کئی گنا زیادہ کام کھینچ لیتی ہے مشین۔ اسی طرح روغن کاری کے ذریعے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ سادہ اسی مشین کو اسی طرح سے چلاتے رہیں اور اس کو رگڑتے رہیں تو آپ دیکھیں وہ مشین بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا گویا یہ لذتیں، جائز لذتیں ہمارے بدن کے اندر بالکل اسی طرح سے روغن کی طرح، آئل کی طرح کام کرتی ہیں کہ جس طرح سے روغن مشینوں کے اندر کام کرتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم کہ یہ سیر و تفریح سالم اور پاکیزہ ہونی چاہیے، ورنہ نہ صرف یہ کہ مشکل حل نہیں ہو سکتی بلکہ روح و اعصاب پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں اور آہستہ آہستہ توانائی کو نابود کر دیتی ہے، اور اس کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں کہ اگر خراب روغن ڈالا جائے اس کی صفائی نہیں ہوگی بلکہ وہ مشین اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ یہ بات بھی ذہن رکھنے کے قابل ہے، ذہن میں رکھنے کے قابل ہے یہ بات بھی کہ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے ناپاک ہدف کو حاصل کرنے کے لیے یوسف کو باپ سے دور کرنے کے لیے سیر و تفریح کے نام سے استفادہ کیا تھا، آج بھی دنیا اسی طرح نوجوان نسل کو کھیل کود اور سیر و تفریح کے نام پر ان کے ذہنوں کو یرغمال کرتی ہے اور ان کے اپنے گھناونے منصوبے ان پر اجرا کرتے ہیں،
اور انہیں دین سے بے دینی کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، لہٰذا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر والدین گرامی کو اس بات کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا نقطہ عزیزان محترم جو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جرم سے قبل سزا یا الزام دینا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی داستان میں جو ہمیں ایک اور سبق آموز نقطہ سمجھ میں آتا ہے، ایک درس ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں جرم سے قبل سزا یا الزام دینا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے حسد اور شرارت سے الہامی طور پر آگاہ تھے، پروردگار عالم نے ان کو آگاہ کیا ہوا تھا، اس کے باوجود آپ دیکھیں انہوں نے اپنے بیٹوں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی۔ ان سے یہ نہ کہا کہ یوسف کے بارے میں سوء قصد اور غلط ارادہ رکھتے ہو تم لوگ، بلکہ صرف اتنا کہا کہ مجھے یوسف کی دوری رنجیدہ کر دیتی ہے اور میں صحرائی بھیڑیوں سے بھی خائف ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشارتاً اس بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن براہ راست ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ انسانی اخلاق و کمال اور عدالت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب تک کسی سے کوئی غلط کام ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک اسے مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ عزیزان محترم،